مشرقی نظام معاشرت کیا ہے، اس کے اندر معاش اور اکانومی کیسے چلتی ہے کہ غریب جو ہے سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے، غریب دن بہ دن غربت کی دلدل کے اندر مزید دھنستا چلا جا رہا ہے، اور امیر دن بہ دن اس غریب کا خون چوس کر امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ غریب کو غریب مت رہنے دو، بلکہ اس نے کچھ قوانین ایسے وضع کیے ہیں کہ اپنے ساتھ اس کو لے کے چلو۔ اگر مشرقی معاشرہ سود کی ترغیب دیتا ہے کہ کسی کو ضرورت مند کو دو اور پھر ڈبل وصول کرو، یہ مشرقی تصور ہے، لیکن اسلام کا یہ تصور نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کو اس کی ضرورت اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کی ہیلپ کرو، چاہے وہ صدقے کے طور پر ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ہے، چاہے وہ فطرانے کے طور پر ہے، چاہے وہ نفلی صدقہ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے غریبوں کو روپیہ دیا جائے امیروں سے لے کر، یہ اسلامی تصور ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا تصور یہ ہے کہ قرض حسنہ کا تصور دیا سود کے مقابلے میں اسلام نے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع و شراء کو، ٹریڈنگ کو حلال قرار دیا گیا، تجارت کو حلال قرار دیا گیا، سود کو واضح طور پر حرام قرار دیا گیا، اور قرض حسنہ کا تصور اسلام نے پیش کیا کہ اگر کوئی مجبور ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو قرض حسنہ دو، بغیر سود کے قرضہ ہو اور خدا نخواستہ وہ واپس نہ کر سکے تو اس کے ساتھ نرمی برتو، اس کو مزید مہلت دو۔ جبکہ ہمارا مشرقی تصور ایسا نہیں ہے۔ ہمارا مشرقی تصور یہ کہتا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دو، اس کی زندگی تنگ کر دو، اور اصل رقم وہیں پر رہتی ہے۔ اور آپ مغربی معاشرے کا جو معاشی تصور دیکھ لیں جس پر آج کل ساری دنیا کھڑی ہے، وہ ٹوٹلی طور پر سود پر کھڑا ہے۔ ہم نے اسلامی نظام کو معاشی طور پر اپنے اوپر نافذ ہی نہیں کیا۔ اور اس کے بعد وسائل کی بات آتی ہے۔ مشرقی معاشرے کے اندر جس کے قبضے میں جو کچھ ہے وہ اسی کا مالک ہے، اسی کا وسائل پر قبضہ ہے۔ لیکن اسلامی معاشرہ کیا کہتا ہے؟ اسلامی تصور یہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض، اللہ رب العزت نے ہر شے انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہے، اور وسائل سب کے لیے برابر ہیں۔ ہر چیز امیر اور غریب دونوں اس سے فائدہ حاصل کریں گے، صرف چند لوگ وسائل پر قابض نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی معدنیات ہے تو انسانوں نے خود پیدا نہیں کی، اس کا پیدا کرنے والا رب ہے، اور رب کا نظام یہ ہے کہ اس پر سب کا قبضہ ہو۔ اور مشرقی معاشرے کے اندر جو کمائی ہے، جو انکم ہے، اس کا حلال و حرام کا کوئی تصور نہیں ہے، پیسہ آنا چاہیے۔ مغربی معاشرے کے اندر بھی کمائی کا یہی تصور ہے، اور مشرقی معاشرے کے اندر بھی کمائی کا یہی تصور ہے۔ جس طرح کس طرح ہو، پیسہ آنا چاہیے، چاہے وہ کسی غریب کا گلا گھونٹ کر ہو، چاہے وہ لوٹ مار کے ساتھ ہو، چاہے وہ خیانت کے ساتھ ہو، چاہے وہ بددیانتی کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، مال اور پیسہ آنا چاہیے۔ لیکن اسلام کا یہ تصور نہیں۔ اسلام نے کمائی پر پہرے بٹھائے ہیں، اور حلال اور حرام کا تصور دیا ہے کہ اس طریقے سے اگر کما کے لاؤ گے تو یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، اور اگر اس طریقے سے کما کے لاؤ گے تو تمہیں رب کی عدالت میں اس کا جواب دینا ہے۔ اور موجودہ دور کا المیہ یہ ہے، مشرقی معاشرے کی معاشی جو خرابیاں ہیں، جو خراب نظام زر ہے، ہم اس کی چکی کے اندر اتنے پس چکے ہیں، اور اس کے نظام کے اندر اتنے دھنس چکے ہیں اس دل کے اندر، کہ آج آپ دیکھ لیں غریب دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر دن بدن امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا نظام یہ تھا، آج آپ باہر نکلیں ایک جگہ کسی 5 منٹ آپ کھڑے ہو جائیں، دیکھیں بیکاریوں کی کیسے لائن لگ جاتی ہے، حالانکہ گورنمنٹ ان کی کفالت کرنے کی ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، ان کے لیے باقاعدہ کوئی قانون سازی نہیں کی گئی۔ آپ کسی بھی جگہ 5 منٹ عزت کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
ज़कात सवारियों पर लदी हुई है और मुल्क के अंदर सवारियां वो फिर रही हैं कि जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है और शाम को वो सवारियां भरी हुई वापस आ जाती हैं। ज़कात लेता भी हकदार है, हर शख्स ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, ज़कात लेने वाला नहीं मिलता। ये उस दौर का माशी तसव्वुर है, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर आप 5 मिनट कहीं पर खड़े नहीं हो सकते। आप खड़े होंगे तो आपको वो घेर लेंगे फौरी तौर पर आकर। इनका कोई कानून नहीं है। और हालात ये हैं कि एक तरफ हमारे वज़ीर बातदबीर जा रहे होते हैं 50-60 गाड़ियों के काफ़िले के साथ इंसानों को रौंदते हुए, वो चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, चाहे हमारे सदर ग्रामी कदर हों, चाहे हमारे कोई छोटे मोटे वज़ीर हों। उसके अलावा जिसके पास पैसा है उसका भी यही अंदाज़ बन गया है, गोया गंदम अमीर शहर की होती रही ख़राब और बेटी किसी गरीब की फाकों से मर गई। किसी जगह पर अमीर शहर की गंदम पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है और किसी जगह एक एक दाने का मोहताज इंसान भीख मांग रहा होता है। ये है मशरकी माशरे का माशी तसव्वुर, जिसके अंदर हम फंस गए और इस्लामी निज़ाम मुआश नहीं ला सके।